أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله المولانا العظيم. اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 27 نمبر کی آیت وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے عظمت والے ہیں، بڑے شان والے ہیں، بڑے قدرت والے ہیں، حکمت اور مصلحت والے ہیں. ساری بادشاہت، ساری سلطنت، ساری حکومت اس کے ہاتھ میں ہے. اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود وہ ہر ایک کا خیال رکھتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے. وہ کسی کو ٹالتا نہیں ہے، چاہے اس کو ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، مجوسی ہو. اگر اس سے مانگتا ہے اور دل سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو بھی دیتا ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے. اس نے یہ نہیں فرمایا کہ میں مسلمانوں کا رب ہے، میں مومنوں کا رب ہوں، میں کافروں کا رب نہیں ہوں، مشرکوں کا نہیں ہوں، سب کا رب ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے قدرت والے ہیں تو اس نے انسان کو تھوڑی سی قدرت دی ہے، تھوڑی سی طاقت دی ہے، کچھ وقت کے لیے مہلت دی ہے، جیسے بدن کے اعضاء دیے. ان اعضاؤں کے اوپر اس کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے کہ تو اس کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن غلط استعمال کرنے پر اس کی سزا ہے اور صحیح استعمال کرنے پر اس امانت کا حق ادا ہوتا ہے. دو مثالیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم ہمارے اعضاء کا استعمال غلط کرتے ہیں تو اس کے نتائج ہمارے سامنے کیا آتے ہیں، اور ہم ہمارے اعضاء کا استعمال اگر صحیح کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا اللہ کی رحمتیں پوشیدہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کان دیے، دو کانوں کے بیچ میں اللہ نے دماغ رکھا ہے. دونوں کان کسی انسان کے ایک طرف نہیں رکھے ہیں بلکہ دو طرف رکھے ہیں اور بیچ میں دماغ رکھا ہے، اس لیے کہ اگر کسی دوست کی بات سنی جائے تو دشمن کی بات بھی سنی جائے دوسرے کان سے. اگر بیوی کی بات ایک کان سے سنی جائے تو دوسرے کان سے ماں باپ کی بات بھی سنی جائے اور اس کو دماغ میں اتارا جائے. اگر نہ سمجھ میں آئے تو اپنے بڑوں سے پوچھ لے، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، جو آپ کی ہمدردی رکھتے ہیں، جو آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، ان لوگوں سے مشورہ کر لے. اگر اس کان کا غلط استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے ایک مثال میں آپ کو دوں کہ اپنے ایک وقت کا بادشاہ ہے عبد الملک ابن مروان. ایک دن بازار میں گیا، اس وقت میں غلام اور بچے بیچے جاتے تھے، غلاموں کا دور تھا. تو ایک بڑا خوبصورت اور حسین اور جمیل بچہ تھا، لیکن بہت کم قیمت میں بیچا جا رہا تھا. تو اس نے پوچھا کہ بھئی بچہ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن اتنے کم قیمت میں کیوں بیچا جا رہا ہے؟ تو پہلے کے لوگ ایماندار تھے، عیب بتاتے تھے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے. کہا اس کے اندر ایک عیب ہے. کہا کیا؟ ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگاؤ بجاؤ کرنے کی عادت بہت بری ہے، اس لیے اس کو کم قیمت میں بیچ رہے ہیں. کہا لے جاؤ، اس کی کوئی بڑا عیب نہیں، اس کو میں درست کر لوں گا. اس نے خرید لیا. اس کا اولاد نہیں تھی، اپنے بیوی کے ہاتھ میں لا کر رکھا اور کہا کہ اس کو بچے کی طرح سنبھالو، بچہ بڑا حسین ہے، جمیل ہے، خوبصورت ہے. کئی دن گزر گئے. گزرنے کے بعد ایک دن بیچارہ جب عبد الملک ابن مروان اپنے امور سلطنت کے لیے گھر سے نکلا اور اپنے تخت شہنشاہی پر جا کر بیٹھ گیا،
تو اس کی جو بیوی تھی عبدالملک ابن مروان کی، وہ شہزادی تھی، رئیسہ تھی، ملکہ تھی، اس کے سامنے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا، اور جیسا لگتا ہے کہ پورے سارے دنیا کا ٹینشن اس کے دماغ پر سوار ہے۔ تو ملکہ نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، آج بہت زیادہ مایوس نظر آ رہے ہو، کوئی بات ہے؟ کہا بات تو بہت بڑی ہے، لیکن میں تو آپ کا خادم ہوں، نوکر ہوں، میں کیسے بول سکتا ہوں، ان پانی سر کے اوپر آ گیا ہے، اس لیے مجھے بہت زیادہ پریشان حال ہو، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، میں بتاؤ تو سچ کیا؟ کہ نہیں بات بتانے جیسی نہیں ہے، کہ بیٹا بتاؤ سچ، جو ہے وہ بتاؤ حقیقت مجھے۔ بہت ضد کی، بہت اصرار کیا، تو اب دھیان سے سن لے وہ لفظ کیا استعمال کر رہا ہے، وہ الفاظ کیا بول رہا ہے، کہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے جو شوہر ہیں عبدالملک ابن مروان، وقت کے بادشاہ ہیں، آپ ان کی بیوی ہو، شہزادی ہو، اور میری حیثیت غلام کی میں کیسے بول سکتا ہوں، یہ بات اتنی بڑی ہے۔ کہا نہیں بولو جو بھی ہے۔ تو اس نے بتایا کہ آپ کے جو شوہر ہیں ان کا کسی اجنبی عورت سے ناجائز تعلق ہو گیا ہے، اور ان کا نکاح بھی ہونے والا ہے۔ عورت کے لیے اس کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز بنائی ہے کہ اس کے سامنے آپ ایک مٹی کا پتلا بناؤ اور رکھ دو، اور یہ کہہ دے کہ تیری سوکن ہے، وہ جانتی ہے کہ مٹی کا پتلا ہے، اس کو توڑ ڈالے گی، تو اس کی صفت ہے، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتی یہ چیز کو۔ کہا اتنی بڑی بات کہاں؟ اور ایک کل ان کا نکاح بھی ہونے والا ہے۔ جب شیطان انسان کو شیطانی فطرت پر چڑھاتا ہے نا، تو اس کے دماغ میں وہ خباثت بھی بھرتا ہے، وہ غلاظت بھی ڈالتا ہے۔ تو بیچاری ہکی بکی رہ گئی کہ اتنی بڑی بات ہو گئی اور مجھے پتہ نہیں، میں تو گھر میں رہتی ہوں اور یہ وقت کا بادشاہ ہے، اس نے مجھے بولا نہیں کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن کہا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک کام کریں، جب آپ کے شوہر رات میں سونے کے لیے گھر پر آئے تو چھری لے لینا، اور یہ داڑھی کے نیچے جو ٹھوڑی کا حصہ ہوتا ہے نا ابھرا ہوا، یہاں سے 3 بال مجھے کاٹ کر دے دینا، میں ایسا کام کر دوں گا کہ یہ ناجائز تعلقات بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کے شوہر کا دوسرا نکاح ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کہا اتنی بڑی بات کہاں ہے؟ تو یہ تو آسان کام ہے، میں کر لوں گی، کوئی بات نہیں۔ یہاں کامیاب ہو گیا، اب یہاں سے نکلا سیدھا گیا عبدالملک ابن مروان کے پاس، وہ بیٹھا ہوا تخت شہنشاہی پر، تو جا کر چپ چاپ کونے میں ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا۔ تو اس نے کہا کہ کیا ہوا آج یہاں گئے آپ؟ کہا بات بہت بڑی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، آپ کا احسان ہے میرے سر پر، اس لیے میں آیا کہ بات کہہ دوں آپ سے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں بات کہنے جیسی تو نہیں ہے، لیکن پانی سر کے اوپر آ گیا ہے۔ کہا بتاؤ تو سچ کیا بات ہے؟ کہا بات دراصل یہ ہے کہ آپ کی جو بیوی ہے نا، اس کا کسی اجنبی مرد سے ناجائز تعلق ہو چکا ہے، اور بات اتنی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر آگے یہ ہے کہ رات میں جب آپ سونے کے لیے گھر جاؤ گے نا، تو آپ کی بیوی چھری لے کر آپ کا گلا کاٹنے کے لیے آنے والی ہے۔ وہاں کیا بتایا تھا؟ بال کاٹنا، اور یہاں کر کیا بتایا؟ گلا کاٹنے کے لیے۔ اتنی بڑی بات، میری بیوی کہاں؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے کان کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، میں وہ مثال دے رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں جو تباہی اور بربادی مچی ہے نا، یہ معاملات بھائیوں میں ہیں، بھائی بہنوں میں ہیں، ماں باپ میں ہیں، خاندان میں ہیں، سب میں، حتیٰ کہ اب میاں بیوی کے اندر بھی یہ معاملات پیدا ہو گئے ہیں۔ ہم نے کانوں کا استعمال غلط کر لیا، تو اس کو بیچارے کو ٹینشن ہوا کہ میری بیوی اور ناجائز تعلقات، اور سب سے بڑی بات میرا گلا کاٹنے کے لیے۔ تو بیچارہ جب رات میں گھر گیا، اب یہ تو کامیاب ہو گیا، تو اس نے لگاؤ بجھاؤ کر لیا اور چلا گیا گھر چپ چاپ، اس کا کام ہو گیا۔ جب شوہر گھر پہ آیا عبدالملک ابن مروان، تو بیوی نے چہرے پر ایک نظر ڈالی، تو کہا کہ چہرے سے کچھ لگتا تو ہے کہ معاملہ ہے۔ عبدالملک ابن مروان نے اپنے بیوی کے چہرے پر نظر ڈالی، تو کہا کہ دیکھ کر ایسا لگتا تو ہے کہ کچھ نہ کچھ بات ہے، لیکن ایک دوسرے سے نہ پوچھا، نہ سوال کیا، نہ کوئی بات کی۔ ٹھیک ہے، بیچارہ بغیر کھانا کھائے سو گیا بستر پر، تو بیوی کو لگا کہ آج کھانا بھی نہیں مانگا، تو اس کا بھی کچھ معاملہ ہے ضرور۔ ٹھیک ہے، تو جب سویا تو نیند کہاں سے آنے، گلا کٹنے والا ہے بیچارے کا، بستر پر الٹ پلٹ کر رہا تھا ادھر سے ادھر۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بیوی اٹھی، دیکھا اس نے آنکھ بند کر لی، سویا نہیں تھا، صرف آنکھ بند کر لی، خراٹے لینے لگا۔ بیوی اٹھی اور کچن میں گئی، اور جا کر سیدھا ایک چھری لی اور لے کر یہ داڑھی کے بال پکڑے تھے، جیسے داڑھی کے بال پکڑے کھڑا ہو گیا، اور اس کے ہاتھ میں کی چھری چھین لی اور سیدھا زمین پر سلا کر اس کے گلے پر چھری پھینک دی۔ وہ بھی شہزادی تھی، وہ بھی کسی بادشاہ کی لڑکی تھی، پورا خاندان آ گیا کہ جان کے بدلے جان ہے، ہم جان لیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جب اس
معاملے کی تحقیقات کی گئی تو اس معاملے میں ایک رائی کے دانے کے برابر نہ بیوی کا قصور تھا نہ شوہر کا قصور تھا، نہ اس کا کوئی معاملہ تھا نہ اس کا کوئی معاملہ تھا، لیکن قصور کیا ہوا کہ دونوں نے ایک طرف کی بات سن لی، دو طرف کی بات نہیں سنی۔ اگر شوہر بیٹھ کر اپنے بیوی سے پوچھ لیتا ویسا سنا ہے، صحیح ہے بات، یا بیوی اپنے شوہر سے پوچھ لی تھی کہ میں نے ایسا سنا ہے، صحیح بات ہے، کہا نہیں، اس میں 7 جانیں گئی، 7 لوگوں کا قتل ہوا، دیکھنے جاؤ تو معاملہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے حضرت حکیم لقمان ایک بہت بڑی بات فرماتے ہیں کہ تیرے محلے کا آدمی اگر تیرے پاس اس حالت میں آ جائے کہ اس کے ہاتھ میں اس کی آنکھ ہے اور آنکھ پھوڑ کر ہاتھ میں لے کر آئے کہ بھئی بازو کے محلے والے نے میری آنکھ پھوڑی ہے، چلو بدلہ لینا ہے، کہ اس کی بات پر بھروسہ مت کرنا، سامنے جا کر تحقیق کرو، یہ سامنے والے کی 2 نکال کر آیا ہوگا، تب اس کی 1 نکلی ہوگی، لیکن کب پتہ چلے گا؟ جب تحقیق کرو گے تو پتہ چلے گا نا۔ ہم نے ایک کان کا استعمال کر لیا ہے، اس لیے ہمارے اوپر یہ آفتیں آئی ہوئی کہ سارا معاشرہ ہمارا تباہ و برباد ہوا۔ اللہ نے آزادی امانت کے طور پر دی ہے، اس کا استعمال کا صحیح طریقہ بتایا ہے کہ کیا طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ ہمیں اللہ نے آنکھ دی ہے، مرد کو حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے مرد صرف عورت کے لیے پردہ نہیں، پردہ تیرے لیے بھی ہے کہ تو اپنی آنکھوں کو نیچی کر کے چل۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، عورت کو حکم دیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، فرمایا تو اپنی نظریں نیچی کر کے چلو، اپنا لباس ایسا پہنو کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تمہارا بدن کا کسی کوئی حصہ پیر کے ناخن سے سر کے بال تک کسی کو نظر نہ آنے پائے۔ دونوں کو بتایا، آنکھوں پر دونوں کے پابندی لگائی۔ اب ہم اگر صحیح استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر حکمتیں موتیاں نکلتی ہیں، آنکھ جدھر اٹھے گی حکمت اور موتی لے کر آئے گی، جس پر پڑے گی اس کے اندر سے اچھی اچھی باتیں نکالے گی، اس کے اندر سے برائیوں میں سے اچھائیاں نکالے گی۔ ہمارے آنکھوں میں اتنا عیب بھرا ہوا ہے نا کہ ہمیں اچھائی میں سے برائیاں نظر آتی۔ ایک انسان اگر نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چلو یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے اللہ کا اچھا بندہ، ہم کہیں گے یہ آج کا نمازی ہے، اس کا مطلب آپ خاندانی نمازی ہو، اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہو۔ تو ہماری آنکھیں جدھر اٹھتی ہیں عیب لے کر اٹھتی ہیں۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تینوں کو لے کر گئے، چلو آج علی کے گھر جانا ہے، ہمیں علی کے گھر جانے ہیں۔ تو تینوں 3 خلفاء ساتھ میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں، آپ آگے چل رہے تھے اور خلفاء پیچھے چل رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، حضرت علی بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول آج میرے گھر تشریف لائے ہیں۔ حضرت علی نے بٹھایا اور ایک تشت تھا کانچ کا، اس تشت کے اندر شہد پیش فرمایا کہ اللہ کے رسول آئے۔ تو علماء نے طریقہ یہی لکھا ہے کہ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کو سب سے پہلے کچھ میٹھی چیز پیش کرو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں آیا ہوں تو اس پر بار نہیں ہے، خوش ہے میرے آنے سے جی۔ پھر حالانکہ آج کل کے مہمان بھی ماشاءاللہ ایسے اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہٹتے تو نہیں ہمارے گھروں سے، جب آتے ہیں نا تو جانے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ بہرحال اسلام نے طریقہ بتایا کہ پہلے دن اچھا کھلاؤ، دوسرے دن دال روٹی کھلاؤ، تیسرے دن روٹی مرچی کھلاؤ، اور روانگی کے آداب بتا دو اس کو، لیکن سامنے والا سمجھتا نہیں اس چیز کو۔ تو حضرت علی نے شہد پیش کیا اور عمدہ تشت تھا اور میٹھا شہد تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو اللہ کے رسول نے نظر سے دیکھا۔ دیکھیے آنکھوں کا استعمال کیا ہو رہا ہے، اللہ کے رسول نے بہت اپنے تیز نظر سے دیکھا تو حضرت ابوبکر کو بلایا، ابوبکر ذرا دیکھو تو یہ تشت کتنا روشن ہے اور اس کے اندر شہد کتنا شیریں ہے، لیکن اس کے اندر ایک باریک سا بال ہے، اس بال میں کوئی حکمت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہمارے کھانے میں بال نکل جائے تو ہمارے عورت کی آہ بن جائے نا۔ حضرت مولانا ابرار صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب اللہ والے تھے، بہت عجیب اللہ والے تھے۔ انہوں نے اپنے کتاب، جب ہم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت کے پاس تو کھانا پیش کیا تو کھانا کھا رہے تو کھانے کے اندر بال نکلا تو یوں بال اٹھایا تو کہا اس کو مت دیکھا کرو، اگر کھانے میں بال نہ نکلے تو سمجھو کہ کھانا عورت نے نہیں بنایا، مرد نے بنایا ہے، اگر بال نکلے تو سمجھنا کہ عورت نے بنایا ہوا ہے، کہ یہ تو عورتوں کے بنانے کی نشانی ہے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ اچھی باتیں نکالتے ہیں اندر سے۔ تو حضرت ابوبکر سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر ذرا دیکھو تو تشت کتنا روشن ہے، شہد کتنا شیریں ہے اور اس کے اندر باریک سا بال ہے، اس میں کوئی حکمت نظر آتی ہے آپ کو؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مومن کا دل، دیکھو باریک الفاظ سن لینا، فرمایا مومن کا دل اس تشت سے زیادہ عمدہ ہے، روشن ہے، اور شہد جو ہے
فرمایا مومن کے دل کے اندر ایمان اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن مرتے دم تک اس ایمان کو بچائے رکھنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ یہ میرے پاس یہ حکمت ہے اس کے اندر۔ کتنی بڑی حکمت نکالی حضرت ابوبکر صدیق سے۔ حضرت عمر کو پوچھا کہ عمر تم بتاؤ اس کے اندر کوئی حکمت نظر آتی ہے آپ کو؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ہاں مجھے بھی نظر آتی ہے۔ کہا کیا حکمراں یعنی بادشاہ؟ فرمایا تشت سے زیادہ عمدہ ہے۔ حکمرانی کرنا یعنی بادشاہت کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو قائم کرنا، عدل و انصاف کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت عثمان کو بلایا، عثمان تم بھی تو بتاؤ کچھ حکمت اس کے اندر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم دین فرمایا کہ یہ تشت سے زیادہ روشن ہے، علم کا حاصل کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن علم پر مرتے دم تک عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ ہر صحابی الگ الگ اپنے اپنے خیالات ظاہر فرما رہے، اور جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے یعنی اچھائیاں نکالنا انہوں نے سکھایا، طریقہ سیکھو اچھائیاں نکال۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، علی تم نے ہمارے سامنے تشت میں شہد پیش کیا، سب نے حکمت بیان کیا، آپ بھی تو کچھ حکمت بیان کرو اس کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان تشت سے زیادہ روشن ہے، یعنی آپ کے گھر میں مہمان اتنے اچھے تھے نا، اللہ کے رسول تشریف لائے تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، کہا مہمان جو ہے تشت سے زیادہ روشن ہے، اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن مہمان کے دل کو خوش کر کے بھیجنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما ٹھیک ہے۔ اتنے میں حضرت فاطمہ آ گئی، اللہ کے رسول بیٹا تم بھی آ جاؤ یہاں پر۔ حضرت فاطمہ کو پوچھا دیکھو سب نے اپنے حکمتیں بیان کی ہیں، اب تم بھی کوئی حکمت بیان کرو اس کے اندر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے عورت کے چہرے پر نقاب، عورت کے چہرے پر پردہ اس تشت سے زیادہ روشن ہے، عورت کا عفت اور پاک دامنی کے ساتھ رہنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن عورت کو اپنی آپ کو غیر کے نظر سے بچا کر رکھنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس نے اپنے طور پر حکمت بیان فرمائی۔ ابھی بات چل رہی تھی کہ آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں بھی کوئی حکمت بیان کر لیتا ہوں، آپ نے تو کر لیا، اب سب ایک جستجو ہو کر سن لے کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دین تشت سے زیادہ روشن ہے، اللہ کی معرفت، جب بندہ دین پر عمل کرتا ہے تو اللہ کی معرفت جو ہے، اللہ کی پہچان فرمایا شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن ایک بار معرفت مل جائے، اللہ تبارک ولایت مل جائے، اس کو دل میں چھپا کر رکھنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ ابھی بات چل رہی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، کہا من دق الباب، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ دیکھا حضرت عمر گئے، دیکھا تو جبرائیل آ گئے، اللہ اکبر۔ کیا ان کی باتیں تھی کہ اللہ خود ان کے باتوں میں شامل ہوتا تھا، ان کی یہاں مجلسیں تھی کہ اللہ خود ان کے مجلسوں میں شامل ہوتا تھا۔ جبرائیل آ گئے، سلام کر کے بیٹھ گئے، بھائی آپ لوگوں نے جو حکمتیں بیان کی ہیں اللہ نے سب کی حکمتوں کو سن لیا ہے، اللہ نے بھی اپنی حکمت بیان فرمائی، اللہ اکبر۔ کہا اللہ نے کیا حکمت بیان فرمائی؟ کہ اللہ نے یہ کہا ہے جنت تشت سے زیادہ روشن ہے، اور جنت کی نعمتیں فرمایا شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن جنت میں جانے کا راستہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ نے بھی حکمت بیان فرمائی۔ یہ ان کی آنکھوں کی نظر جدھر اٹھتی تھی حکمتیں اور موتی لے کر آیا کرتی تھی، اور ہماری آنکھوں کی نظریں جو ہے جدھر اٹھتی ہے عیب، گندگی، ناپاکی، خباثت، بدگوئی، بدزنی، بدگمانیاں یہ سب لے کر آتی ہے۔ یہ نہیں بلکہ ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ تو نے آنکھیں دی ہے، ان آنکھوں سے مجھے تیرا دیدار کرنا ہے، آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے، تو مجھے یہ آنکھوں کو پاک بنا دے۔ جب یہ آنکھیں پاک بنے گی تو دماغ بھی پاک ہوگا، دل بھی پاک ہوگا، جو اس سے دیکھو گے وہ دل قبول کرے گا تو اچھی باتوں کو قبول کرے گا۔ تو صحابہ کرام کے اندر یہ چیزیں تھیں۔ تو یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، میرا اللہ اتنا قدرت والا ہے کہ یہ امانت دی ہے، اللہ نے اعضاء دیے ہیں، تو اعضاء کی حفاظت کا طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے اس کی حفاظت کی جائے، ایسا نہ ہو جائے کہ قیامت کے میدان میں یہ اعضاء آپ کے خلاف اللہ کے دربار میں گواہی دے اور آپ کے خلاف الیوم نختم علی افواہہم، زبان پر مہر لگا دی جائے گی، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولنے لگ جائیں گے، وتشہد ارجلہم، پاؤں بولنے لگ جائیں گے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ تم نے کیا ہے سب بتانے لگ جائیں گے۔ الیوم
یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، زبان گواہی دینے کے بجائے سارے اعضاء تمہارے اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو 4 چیزیں گواہ بنائی ہے نا انسان کے لیے، ایک ہے انسان کا نامہ اعمال، وہ گواہی دے گا کہ سارا نامہ اعمال بھرا ہوا ہے۔ فرشتے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، فرشتے گواہی دیں گے، سیدھے جانب کا فرشتہ نیکیوں کی گواہی دے گا، بائیں جانب کا فرشتہ گناہوں کی گواہی دے گا، زمین گواہی دے گی یومئذ تحدث اخبارها، جہاں تو سجدہ کرتا ہے وہ زمین اللہ سے کہے گی اللہ اس نے میرے اوپر سجدہ کیا ہے، قرآن کھڑے ہو کر سن رہا ہے، زمین گواہی دے گی اللہ اس نے رمضان میں کھڑے ہو کر میرے سینے پر کھڑے رہ کر قرآن سنا ہے، میں گواہی دے رہی ہوں۔ وہ زمین پر بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، زمین گواہی دے گی۔ جس دن وہ بندہ مسجد چھوڑ کر چلا جائے گا، دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ زمین کا حصہ روئے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اللہ میں رو رہا ہوں اس لیے کہ وہ بندے کے اعمال مجھ پر ہوتے تھے، زمین گواہی دے گی یومئذ تحدث اخبارها، اللہ نے زمین کو بھی گواہ بنا دیا، اعضاء کو گواہ بنایا، نامہ اعمال کو گواہ بنایا، فرشتے کو گواہ بنایا اور زمین کو اللہ نے گواہ بنایا۔ یہ 4 چیزوں کو اللہ نے گواہ بنایا۔ بھئی گواہ کی ضرورت کیا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جھگڑالو ہے، یہ جھوٹا ہے۔ کوئی پوچھتا ہے نا کہ اللہ سوتا کیوں نہیں ہے، تو میں کہا کرتا ہوں اللہ اس لیے نہیں سوتا کہ تیری توبہ کا انتظار کرتا ہے، کہ اللہ کو بھی جھوٹ لائے گا۔ اللہ پوچھے گا کبھی توبہ کی تھی تو نے؟ کہا کب کی تھی؟ اللہ جب آپ آرام کر رہے تھے نا تب میں نے توبہ کی تھی۔ تو یہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ لائے گا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ سوتا ہی نہیں ہے، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ 24 گھنٹے سال کے 12 مہینے جب توبہ کرنا ہے کر لے، ما لم یغرغر، موت سے پہلے سکرات کے عالم سے پہلے توبہ کر لے، تیرے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ ہم اپنے اعضاء کا استعمال صحیح کریں، غلط استعمال نہ کریں۔ غلط استعمال کرنے پر خاندان تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ ہر عضو، پیر کے ناخن سے سر کے بال تک، ہماری زبان ہے، کتنے رشتوں کو کاٹ کر رکھا ہوا ہے، کتنے لوگوں کے دلوں کو چیر کر رکھا ہوا ہے، کتنے خاندان تباہ اور برباد کر کے رکھ دی۔ دیکھنے میں تو چھوٹی ہے نا، جرم ہو صغیر و جرم ہو کبیر، فرمایا دیکھنے میں بہت چھوٹی سی ہے لیکن فساد کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ ہم زبان کا استعمال صحیح کریں، اعضاء کا استعمال صحیح کریں کہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے ان اعضاؤں کو پیش کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔